أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ آج انشاءاللہ العزیز امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے حالات زندگی دے حوالے دے نال چند گزارشات جڑیاں نے میں عرض کراں گا، کیونکہ 2 شعبان المعظم غالباً آپ دا یوم وصال ہے، اور ساڈے فقہ دے وہ امام بھی نے، اور جتنے فقہا دنیا تے آپ تو علاوہ تشریف لے آئے، یعنی کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب تو بڑی جڑی فقہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیے، اور آپ فارسی النسل سن، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو بڑا کمالت علم عطا فرمایا سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی خدمت دے اندر اسی حاضر ساں، تو جس مجلس دے اندر اسی حاضر ساں اس مجلس دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ بھی نازل فرمائی، اور آپ نے جدوں اس سورت دی یہ آیت کریمہ پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو حاضرین دے وچوں کسے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسرے کون ہیں جو ابھی تک ہم سے نہیں ملے؟ تو حضور نے جواب میں سکوت فرمایا۔ جب متعدد مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال، آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم من ہؤلاء کہ لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی مکی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے استاد یعنی علامہ جلال الدین سیوطی یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اس حدیث کے اولین مصداق جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے علم کے سورج کو روشن فرمایا تھا، اس وقت اہل فارس میں سے کوئی بھی آپ جیسا علمی مقام نہیں رکھتا تھا، اور آپ کا مقام تمام اہل علم میں سے الگ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم میں مقام عطا فرمایا ہے وہ اور کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہد میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ رات بھر عبادت کرتا ہے، یعنی ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اس دن سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، 40 سال تک۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں جنگلات میں نکل گیا اور وہاں میں عبادت و ریاضت کرتا تھا، لیکن پھر مجھے اشارہ ہوا کہ میں جاؤں اور علم کے مقام میں فقہ میں ایسی درس و تدریس کروں کہ قیامت تک زمانہ یاد رکھے۔
اور امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے، خلیفہ جو تھا، اس نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا، اس نے امام ابو یوسف سے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے، یعنی آپ اپنے استاذ کے بارے میں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ امام اعظم محرم سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ محرم آپ سمجھتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ عورتوں سے انتہائی اجتناب کرتے تھے، عورتوں سے انتہائی اجتناب کرتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کی بربادی کا سبب بھی یہ ہے کہ ہمارے گلیوں میں، بازاروں میں غیر محرم عورتیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں، اور ہمارے لوگوں کے چہرے پہ نور بھی ہے، وہ اسی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ عورتوں سے شدید اجتناب کرتے تھے، عورتوں سے شدید اجتناب کرتے تھے۔ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سارا دن موبائل دیکھتے ہیں، تو جنہوں نے موبائل دیکھنا ہے انہیں دین تو نہیں نہ آنا، جنہوں نے موبائلوں میں فلمیں دیکھنی ہے۔ کل میں لاہور سے آ رہا تھا صبح کے وقت، تو جس آدمی کے پاس بھی ٹچ موبائل تھا وہ اس پہ فلم دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے جو رات تھی وہ میں میٹرو پہ واپس آ رہا تھا، تو ایک آدمی اس نے انتہائی گھٹیا قسم کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی موبائل پہ، اور وہ دیکھ رہا تھا۔ اور پھر لوگ اس طرح نہیں دیکھتے کہ چھپ کر خود دیکھیں، لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ میں خود تو گنہگار ہو رہا ہوں یا بدکاری میں مبتلا ہو رہا ہوں، یہ سارے لوگ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اس طرح زمانہ بربادی کے، معاشرہ جو ہے وہ بربادی سمیٹ رہا ہے، اور لوگ اپنی تباہی کا سامان اس طرح بنا رہے ہیں، اور پیسے دے کر لوگ جہنم کی آگ کو خرید رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ افضا اس لیے عطا فرمایا تھا کہ آپ عورتوں سے اجتناب کرتے تھے، عورتوں سے اجتناب کرتے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر علم کے، بغیر علم دین کے کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے، کوئی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے۔ آج ہم اپنے اپنے دل میں خیال کریں کہ کوئی ایسا ہے جو بغیر دین کے علم کے بات کہنے سے ڈرتا ہو؟ جس آدمی سے بھی پوچھا جائے وہ بتائے گا کہ یہ بات اس طرح ہے، جس آدمی سے بھی سوال کیا جائے وہ سوال کا جواب دے گا، اگر جواب نہیں بھی آتا ہوگا اپنی رائے ضرور دے گا۔ اور پھر دین کے معاملے میں لوگ کہیں گے کہ میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ تمہارا خیال دین نہیں ہے، ہمارا خیال دین نہیں ہے۔ دین کیا چیز ہے؟ دین یا اللہ کا قرآن ہے یا حضور کا فرمان ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، عالم دین کی رائے جو ہے وہ لی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی دین کے خلاف مسئلہ نہیں بتا سکتا، دین کے خلاف مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ اور عالم دین بھی مولوی عبد القوی نہ ہو، عالم دین بھی مولوی عبد القوی نہ ہو، اور عالم دین بھی مولوی طارق جمیل نہ ہو جو عورتوں کے ساتھ فلائنگ کس کر رہا ہو۔ عالم دین بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، عالم دین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خادم حسین رضوی جیسا ہو، یا اس جیسا ہو کہ حاضر ہوا مشیخ مجدد کی الہاد پر ہے خاک کے زیر فلک و مطلع انوار۔ عالم دین بھی ایسا ہونا چاہیے، عالم دین بھی ایسا ہونا چاہیے، عالم ربانی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بغیر دین کے علم کے کوئی بات کہنے سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے تھے، اور اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، اہل دنیا کے منہ پر کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ آپ خاموش رہتے تھے، کثرت کے ساتھ آپ خاموش رہتے تھے، اور مسائل دینیا میں انتہائی غور و فکر کرتے تھے۔ اور اتنے عظیم علم کے باوجود، اتنے عظیم علم کے باوجود آپ بے حد سادگی سے زندگی گزارتے تھے، بے حد سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ اور جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کی نظیر قرآن و حدیث سے نہ ملتی تو پھر قیاس کیا کرتے تھے، اور کسی شخص سے طمع نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ وقت بھی ہے تو امام صاحب طمع نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں، سادگی کی زندگی گزار لیں گے، کوئی بات نہیں، بھوکے رہ لیں گے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا وقار آپ نے قائم رکھا ہے، اور طمع نہیں کرتے تھے کسی سے بھی، اور نہ بھلائی کے سوا کبھی کسی کا تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نہ کسی بندے دی غیبت کردے سن، نہ کسی دی چگلی کردے سن، نہ کسی تو حسد کردے سن، نہ کسی دے بارے کینہ رکھدے سن، اگر کسی دی گل کردے بھی سن تے بھلائی دی کردے سن۔ جدوں ہارون الرشید نے یہ گلاں سنیاں نا تے انہیں کیا بصالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ بادشاہاں کول کاتب ہندے سن، ہن تے ساڈے جڑے بادشاہ نے انہاں دے نال کنجر ہندے نے، پہلے جڑے بادشاہ سن انہاں دے نال علماء، فضلاء، صالحین، اللہ تعالیٰ دے ولی نیک بزرگ لوگ ہندے سن، تو ان دے نال کاتب موجود سی، تے آپ نے فرمایا جڑیاں گلاں انہاں نے فرمائیاں نے نا یہ لکھ لے، تے آپ دا بیٹا بھی نال سی، تے آپ نے فرمایا پتر تو یہ گلاں یاد کر لے، تو یہ گلاں یاد کر لے۔ اللہ اکبر۔ اے سن امام اعظم ابو حنیفہ۔ اے تے میں صرف آپ دے شاگرد دیاں چند گلاں کیتیاں نے، چند گلاں کیتیاں نے، باقی انشاءاللہ میں جمعے والے دن تانوں مزید سناواں گا۔ تو اے سن امام اعظم ابو حنیفہ۔ کوئی تواڈے کول پوچھے نا بھی امام اعظم ابو حنیفہ کون سن، تو انہوں دسو کہ اے سن امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایتھے لنڈے دے بندے جنہاں نے منہ بھی نہیں دھونا ہوندا، جنہاں نوں دوجی واری گھر چوں سالن بھی نہیں ملدا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے بارے بھونکدے نے۔ اے سن امام اعظم ابو حنیفہ جڑے کپڑے دا کاروبار کردے سن تے ہر نماز دے وقت نواں سوٹ پا کے ہوندے سن۔ ایسے اسی تے ترقی ہوئی مسجد وچ آ جانے ہاں۔ اے سن امام اعظم ابو حنیفہ ہر نماز دے وقت جڑے نواں سوٹ پا کے ہوندے سن اور کپڑے دا کاروبار کردے سن۔ تے ایک واری آپ نے تھان ایک دفعہ ویچن واسطے دیتا تے آپ نے بندے نوں دسیا کہ دے وچ عیب ہے، تے اگے گاہک نوں دسی کہ دے وچ عیب ہے۔ انہیں کوئی نہ دسیا بھی کپڑے دے وچ عیب ہے، تے گاہک دا بھی کوئی نہیں سی پتا، گاہک لے کے تے چلا گیا۔ تے جدوں آپ نوں پتہ چلیا نا تے آپ نے 30,000 درہم جڑے نے جنہاں دا وہ تھان ویچیا سی وہ صدقہ کر دیتے۔ 30,000 درہم صدقہ کر دیتے۔ اے سن امام اعظم ابو حنیفہ۔ محدثین جڑے نے انہاں دی زندگیاں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 لاکھ حدیث آپ نو یاد سی، تقریباً 7-7.5 ہزار حدیثاں آپ نے لکھیاں نے بخاری شریف دے اندر صحیح کانٹ شانٹ کر کے، تے دیکھو نا کتنا حدیث دا انہوں نے خیال کیتا ہے۔ تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ آپ دی شخصیت بڑی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو بڑا فضل و کمال عطا فرمایا سی، بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ نو علم عطا فرمایا سی۔ میں جڑے آپ دا پڑھیا نا تے اللہ تعالیٰ نے آپ نو علم تاں ہی عطا فرمایا سی، آپ غیر مہرمال نہیں سی ویکھدے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی سیرت تے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخری گل کہ جدو آپ بادشاہ نے آپ نو کیا کہ آپ نو چیف جسٹس بنانا میں، قاضی القضات دا عہدہ دینا، آپ نے فرمایا میں نہیں لینا۔ انہیں آپ نو قید کرا دیتا، پھر آپ وہ دے کے جھکے نہیں، وہ دے کے جھکے نہیں، دنیا تو چلے گئے۔ اے ساڈے وڈے نے، اے ساڈے وڈے نے، انہاں دی اسی تعریف، انہاں دی تاریخ لوگاں نوں اسی دسدے ہاں تے اسی آنے ہاں کہ اسی تواڈے سامنے جھک نہیں سکدے کیونکہ ساڈے وڈے نہیں جھکے۔ اسی پرچے جھال سکدے ہاں، اسی جیلاں جھال سکدے ہاں، اسی کی دا نام ہے نظر بندیاں جھال سکدے ہیں، سب کچھ برداشت کر سکدے ہیں، لیکن جھک نہیں سکدے کسی بھی بادشاہ دے سامنے کیونکہ ساڈے وڈے نہیں جھکے، ساڈے وڈے نہیں جھکے۔ جدوں بھی وہ جھکے نے وہ اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ وچ جھکے نے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔